حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزاً، اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ وہ مرد مومن، وہ مخلص، وہ حسین کا عزادار کہ جس نے اپنی پوری زندگی عزاداری میں اور عزاداری کی خدمت میں گزار دی، جس نے صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا میں مختلف ممالک میں حسین کا فرش عزا بچھانے کا اہتمام کیا، مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں امام بارگاہوں کا انتظام کیا، جو اس سے پہلے گزشتہ سال تک ہماری بزم میں شامل تھا، کربلا والوں پر گریہ کرتا رہا، آج اس دنیا میں نہیں ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اسے شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. ہماری مراد بانی حسینیہ ابوالفضل خادم الحسین خادم عزاداری جناب حاجی مصطفیٰ جعفر صاحب مرحوم، لہذا آپ سے التماس ہے کہ ان کی روح کے لیے، ایثار ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت. عزیزان محترم، علماء اکرام اور طلاب عزیز اور پوری دنیا میں ہمارے ناظرین اکرام،
جہاں جہاں بھی جو بھی حسین کا چاہنے والا اور عزادار ہماری اس مجلس میں شامل ہے اور شریک ہے، سید کونین انشاءاللہ روز محشر ان کی مددگار ہوں گی۔ جو سلسلہ بیان میرا شروع ہوا تھا، آج اس کے دوسرے مرحلے میں عزاداری کے حوالے سے عنوان گفتگو کربلا اسوہ حقیقت پرستی و حق پرستی اور حق جوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی علاقے میں اگر کہیں بھی حق پرستی کا جذبہ ہے، اگر کسی بھی انسان کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، کسی بھی قوم و قبیلے اور فرقہ و مذہب میں کسی بھی فرد کے اندر اگر جذبہ وفا پایا جاتا ہے، اگر کہیں حق و حقیقت، حق پرستی اور صداقت کا بول بالا ہے، اگر پوری دنیا میں کہیں بھی صدائے آزادی بلند ہوتی ہے اور کسی کے اندر حریت کا جذبہ جاگ رہا ہے، تو بلا شک و بلا ریب یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ کربلا سن 61 ہجری سے پہلے اگر حسین ابن علی نے قیام نہ کیا ہوتا تو یہ جتنی بھی حقیقتیں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ان سب کا دم گھٹ چکا تھا، آخری سانسیں لے رہی تھی۔ حسین ابن علی نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا، بلکتی ہوئی انسانیت اور اس کے ببڑائے ہوئے ہونٹوں کو تر کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انسانیت کے کالبد میں روح تازہ پھونک دی، سبحان اللہ، سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دیا۔ جاگنے کے بعد، بیدار کرنے کے بعد رمق حیات جب انسان کے اندر پیدا ہوئی تو اسے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ ایک شعر بہت معروف ہے اور اکثر و بیشتر اسے ہم اور آپ اپنی زبان پر دہراتے ہیں، ایک لمحے فکریہ ہے۔ بالخصوص میں اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اس وقت، اور وہ شعر یہ ہے، غالباً علامہ اقبال صاحب کا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یا غالباً جوش ملی آبادی صاحب کا ہے، جوش ملی آبادی صاحب کا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر میں پوری صداقت ہے، پوری حقیقت ہے۔ شاعر نے پوری تاریخ پر نظر کرنے کے بعد، اقوام عالم کی نبض پکڑنے کے بعد اس حقیقت تک وہ شاعر پہنچ چکا ہے، مگر یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب بیدار ہوگا تو حسینیت کا دم بھرے گا، اس لیے کہ حسینیت اور حسینی مشن بیدار قوموں کی علامت ہے، مردہ قوموں کی علامت نہیں ہے۔ سوئی ہوئی انسانیت کے لیے پیغام حسینی نہیں ہے، مردہ قوموں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی غلط ہے کہ مردہ قوموں کے لیے نہیں ہے، پیغام حسینی میں اتنا دم ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کر سکتا ہے، سوئی ہوئی قوم کو جگایا جا سکتا ہے کربلا کے ذریعے سے، بیمار انسانیت کو شفا دی جا سکتی ہے کربلا کے ذریعے سے۔ لیکن سوال جو یہاں پر سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ ہم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انسان بیدار ہوگا تو وہ کہے گا کہ حسین ہمارے ہیں. مگر مرحلہ جو درپیش ہے وہ یہ کہ انسان آیا خود بخود بیدار ہو جائے گا یا اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے. سب سے اہم مسئلہ یہاں پر ہے. دیکھیے کوئی بھی کسی بھی قوم کے بارے میں ہم اگر مایوسی کا شکار ہو جائیں اور یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جب قوم بیدار ہوگی تب وہ کہیں گے حسین ہمارے ہیں، نہیں. اگر ہم نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہے، اگر ہم نے کربلا کو اپنایا ہے، اگر کربلا والوں سے ہم نے اپنے رشتے کو جوڑا ہے تو کربلا والے اس بات کے منتظر نہیں تھے کہ قوم بیدار ہو جائے. حسین اور حسینیوں نے میدان کربلا میں جا کے قوموں کو بیدار کیا ہے. ہماری ذمہ داری انتظار کرنا نہیں ہے کہ قوم بیدار ہو جائے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے سوئی ہوئی قوموں کو جگایا جائے، پھر پیغام حسینی انہیں سنایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اگر ہم حسینی ہیں تو قوموں کو بیدار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. پہلے ہم قوم کو بیدار کریں، جگائیں. ہمارا سلام ہو، ہمارا انسانیت کا کروڑوں سلام ہو اس حسین کے اوپر کہ جس کے پہلو میں انسانیت کا دل دھڑک رہا تھا. اگر حسین ابن علی بھی اوروں کی طریقے سے اسی انتظار میں بیٹھ گئے ہوتے. یہاں پر دو پہلو ہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں. ایک پہلو یہ ہے کہ حسین ہمارے تھے، ہم حسینی ہیں. قوم شیعہ میں پیدا ہو گئے، ہم نے اپنے کو شیعہ کہہ دیا، ہم نے اپنے کو علی کا چاہنے والا کہہ دیا. وہ ہمارے تیسرے امام تھے، وہ حجت خدا تھے، وہ معصوم تھے، وہ زہرا کے دلارے تھے، وہ علی کے لاڈلے تھے، وہ نبی کے نواسے تھے. ہم اس بنا پر ان کو مانتے ہیں. یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسی پہلے مرحلے میں چونکہ ہم کو ان سے ایک لگاؤ تھا، ان کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑی، مصائب و آلام میں گرفتار ہوئے، شہید ہو گئے. لہذا ان کے قوم کا یا ہمارے عنوان اس عنوان سے کہ وہ ہمارے رہبر تھے، ہمارے رہنما تھے، ہمارے امام تھے، ہمارا ایک خاص رشتہ تھا. لہذا ہم مجلس برپا کرتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں. ایک تو رشتہ یہ ہے. لیکن دوسری چیز نہیں، حسین کو محدود نہ کیا جائے، کیونکہ حسین ایک لامحدود شخصیت کا نام ہے. کسی بھی زاویے میں، کسی بھی دائرے میں، کسی بھی حصار میں حسین کو محصور اور محدود نہیں کیا جا سکتا. حسین کو مذہب اسلام میں محدود نہ کر دیا جائے کہ بعنوان رہبر اسلام شہید ہوئے، نہیں. حسین کو فرقہ شیعہ میں محدود نہ کر دیا جائے، غلط ہے. اگر ہم نے محدود کر دیا حسین کو تو یہ حسین ابن علی کے اوپر ہماری طرف سے ایک نیا ظلم ہو جائے گا. حسین ایک آفاقی شخصیت تھے، نہ حدود جغرافیائی میں قابل قید تھے کہ نہ ان کو مقید کیا جا سکتا تھا، نہ کسی فرقہ اور مذہب اور مسلک و مکتب فکر میں ان کو مقید کیا جا سکتا تھا، نہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ حسینیت کا پیغام ایک طرف ہم اپنے اعتبار سے یہ جو سمجھتے ہیں کہ امام نے قرآن کی آبرو بچا لی ہے، اسلام کی حیثیت بچا لی ہے، دین مبین حقہ کی آبرو اور عزت بچائی ہے، ڈوبتے ہوئے اسلام کے سورج کو مغرب سے امام حسین نے دوبارہ ابھار دیا ہے، اکھڑتی ہوئی اسلام کی سانسوں کو حسین نے روک لیا ہے اور حیات تازہ دے دی ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کے جو ان کا کارنامہ ہے وہ کچھ اور ہے. اس سے بڑھ کے جو ان کا کارنامہ ہے وہ یہ کہ کسی ایک مکتب فکر اور مذہب اور فرقے سے نہیں،
بلکہ پوری کائنات میں اس پورے کاروان بشریت کے لیے امام نے جو پیغام دیا ہے، جو درس دیا ہے، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اے ابو سفیان کی اولاد کے ماننے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد مرد بن کے جیو۔ حسین ابن علی کا یہ مختصر سا جملہ کہ جو حریت اور آزادی کا درس دیا ہے، امام نے یہ جو کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم لا مذہب ہو، اگر کسی دین کے ماننے والے نہیں ہو، اگر دین کے ماننے والے ہو تو دین تم کو حق کی دعوت دیتا ہے، تم کو صدق و صفا کی دعوت دیتا ہے، تم کو عہد و پیمان پر گامزن رہنے کی دعوت دیتا ہے، تمہیں وفاداری اور انسان کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن اگر تم کسی دین کے پابند نہیں ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد بن کے جیو۔ اس لیے کہ آزادی کا درس کیوں دیا حسین نے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے کو آزاد قرار دو گے، آزاد بن کے جیو گے، جب تمہارا جسم آزاد ہوگا تو تمہاری روح آزاد ہوگی، جب تمہاری روح آزاد ہوگی تمہارا قلب آزاد ہوگا، جب تمہارا قلب آزاد ہوگا تو تمہارا ذہن آزاد ہوگا، جب تمہارا ذہن آزاد ہوگا تو تمہاری فکر آزاد ہوگی، جب تمہاری فکر آزاد ہوگی تو تمہاری زبان آزاد ہوگی، جب تمہاری زبان آزاد ہوگی تو تمہاری زبان پر سوائے حق کے کبھی باطل نہیں آ سکے گا۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آلہ۔ آزادی کا درس دیا ہے۔ لہذا حسین ایک آفاقی شخصیت ہے جن کو کسی چیز میں محدود نہیں کیا جا سکتا، نہ فرقے میں، نہ مذہب میں، نہ مسلک میں، نہ حدود جغرافیہ میں، کسی چیز میں نہیں۔ اب یہاں سے میں گریز کرنا چاہتا ہوں ایک خاص بات، کیونکہ آج کی یہ مجلس میں ہماری تقریباً مقدماتی گفتگو ہے ہماری، جو آئندہ مجالس کے لیے ایک تمہید ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، تاریخ اسلام کا، تاریخ بشریت کا، تاریخ تشیع کا، تو ایک چیز جو بہت نمایاں ہے وہ کیا ہے؟ آپ صاحبان علم ہیں، بہت سارے صاحبان فکر اس دنیا میں اس وقت میری گفتگو سن رہے ہوں گے۔ لمحہ فکریہ ہے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بڑی جرأت و ہمت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو حالات قائم کیے گئے ہیں ہوئے نہیں ہیں، یہ آج جو حالات قائم کیے گئے ہیں بیماری کا انکار نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس علم کے اسپیشلسٹ اور متخصص چونکہ فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر فرض ہے کہ مسلمان ہیں، ہم نے مان لیا۔ لیکن ذرا غور کریں، اگر ہم اور آپ ہر زمانے میں جیسا ہوتا رہا ہے آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے کہ دشمن کو ایک بہانہ چاہیے حق کی آواز کو دبانے کے لیے۔ لہذا یہاں پر یہ مہاماری اور یہ بیماری اور یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں ایک طرف لوگ معاشیات اور اقتصادیات کے اعتبار سے بڑی پراشوب دور سے گزر رہے ہیں، معاشیات لوگوں کے بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، لوگوں کے اوپر وہ وقت آ چکا ہے کہ فاقوں کے شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہے، تو دوسری طرف ان حالات سے فائدہ اٹھانے والی وہ استعماری طاقتیں اور استعماری اور سامراجی طاقتیں اور سازشیں اوج پر ہیں۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے تاریخ میں، یہ تاریخ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور یہ واقعہ بار بار دنیا میں ہوتا رہتا ہے، ہر چند سال میں ایک بار۔ میں اپنے جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے قوم کے بچوں اور جوانوں کو، کہ مایوس مت ہوں، امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ حالات اس سے بھی بدتر آ چکے ہیں ہمارے اوپر، لیکن ایک مثال دے کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔
پچھلے سال کی مجلس عشر محرم میں اسی منبر سے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس میں نے مثال دی تھی، 2-3 مثالیں دی تھی، مختصر میں تفصیل میں نہیں جاؤں، صرف اشارہ کروں گا اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ایک مثال دی تھی پتنگ کی، کہ جب تک انسان پتنگ اڑاتا ہے اس کی ڈور انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر چاہے ادھر موڑ دے، جب چاہے اوپر اٹھا دے، جب چاہے نیچے گرا دے، جب چاہے دائیں موڑ دے، جب چاہے بائیں موڑ دے، کیونکہ پتنگ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کا اختیار اس انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے۔ لیکن اگر یہی پتنگ کٹ گئی تو پھر اس کا اختیار ہوا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جدھر کی ہوا چلے گی ادھر اڑا لے جائے گی۔ ممکن ہے کہ کسی بجلی کے کھمبے میں پھنسا دے، ممکن ہے کسی درخت پہ پہنچا دے، ممکن ہے کسی دوسرے انسان کے چھت پہ پہنچا دے، اس کے اوپر دوسروں کا قبضہ ہو جائے، ممکن ہے کہ اراذل و اوباش کے ہاتھ میں پڑ کے پھٹ جائے، ممکن ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے۔ ایک مثال یہ دی تھی میں نے۔ دوسری مثال اس پتے کی دی تھی کہ جب تک درخت پہ ہے تب تک وہ ہرا بھرا ہے، خوشنما ہے، لیکن ادھر خزاں کا موسم آیا، ٹوٹ کے زمین پہ گرا، اپنا وجود کھو دیا اور اب وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے پامال ہو گیا۔ تیسری مثال جو میں نے دی تھی مختصر، اس کو عرض کر دوں کہ آج کے زمانے میں یہ ایروپلین، یہ جہاز جو فضا میں اڑ رہے ہیں، ایک اس کے کیبن میں بیٹھا ہوا پائلٹ ہے کہ جو اس کو اڑا رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو ایئرپورٹ کے اوپر کنٹرول ٹاور پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو وہاں سے اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اکثر پلین کے جو حادثے ہوتے ہیں اس میں سبب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ کنٹرول جہاں ٹاور ہے اس سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، نیٹ ورک نہیں مل رہا تھا، لہذا وہ بے راہ ہو گیا اور کہیں جا کے گر گیا۔ بس میری مثال ختم ہو چکی ہے، بس میں بات کو صرف آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا اس کو۔ اگر ہم تاریخ بشریت کا جائزہ لیں تو جناب آدم کے بعد سے لے کر کے آج تک نہ معلوم کتنی قومیں آئیں، عروج پر پہنچی، ترقی کیا، اور اس کے بعد آج صفحہ ہستی اور صفحہ تاریخ میں فنا ہو گئی، گم ہو گئی، یہاں تک کہ تاریخ کے کوڑے دان میں بھی ان کی ہڈیاں نہیں مل رہی ہیں۔ ان کا کوئی اثر ہے نہ، نام و نمود ہے نہ نشان ہے، صرف کہیں کہیں تاریخ کے اوراق میں ان کے نام مل جاتے ہیں کہ کوئی قوم تھی عمالقہ، کوئی قوم تھی عاد، کوئی قوم تھی سمود، کوئی فرعون کا ماننے والا تھا، کوئی نمرود کا ماننے والا تھا، کوئی حامان کا پجاری تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بالکل فنا ہو گئی۔ کچھ قومیں ایسی بھی ہیں کہ جو فنا کے گھاٹ پر ہیں، قریب ہیں کہ فنا ہو جائیں۔ کچھ قومیں اس وقت وہ ہیں، ان کو قوم کہہ دیا جائے، گروہ کہہ دیا جائے، ایک ٹیم ہے کہ جو غرور میں مبتلا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا کو اپنے اختیار میں کر لیں گے اور ہم سپر پاور ہیں اور فنا ہیں۔ ایک چیز لوگ بھول جاتے ہیں، ادامہ حیات کے لیے، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے مرکز حیات سے اگر رشتہ نہیں ہے تو چند سانسوں کا مہمان ہے، وہ سانسیں اکھڑی اور انسان کا دم ٹوٹ جائے گا، انسان جی نہیں سکتا ہے۔ زندگی کے لیے مرکز حیات اور مرکز زندگی سے رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ دور کی مثالیں چھوڑیں، یہ قومیں کیوں برباد ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ وہ اس لیے کہ پروردگار نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، جو نبی تھا، جو رسول تھا، اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا، اپنی منمانی کی، دشمنوں نے ساتھ دیا، بڑی بڑی طاقتوں اور بادشاہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جس دن انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور قریب آ جائیں، بس مثال کے بعد میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہماری اس معاصر، ہماری زمانے کی تاریخ، اپنے ابھی جو ہم چل رہی ہے، جو زمانہ جس میں ہم نے سب نے دیکھا ہے، ہمارے جو 10-12 سال کے جو بچے ہیں انہوں نے بھی دیکھا اس چیز کو، 15-20 سال کا جو جوان ہے اس کو باقاعدہ یاد ہے 20 سال کے جوان کو۔
کتنی دنیا میں ایسی طاقتیں ابھی موجود تھیں کہ جن کا دم ابھی ابھی نکلا ہے، کہ جن کے ابھی اسکیلٹ اور ہڈیاں قبروں میں موجود ہیں۔ عراق کی حکومت کو دیکھ لیں کہ جو سپر پاور امریکہ کے اشارے پر چل رہا تھا، جس صدام کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا بھی زوال ہوگا۔ مصر کی حکومت کو دیکھ لیں، لیبی کی حکومت کو دیکھ لیں، لیکن ان لوگوں نے جو اونچی اڑان بھرنا شروع کیا تھا، سبب یہ تھا کہ ایک ایسے دشمن کے اوپر، ایک ایسے انسان، ایک ایسی طاقت کے اوپر بھروسہ کیا تھا کہ جس کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ روس اور امریکہ اور اس طریقے کی برطانیہ اور بڑی بڑی طاقتیں کہ یہ ہے ہمارے ساتھ، تو ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن جس دن ان لوگوں نے اپنا اس ڈور کو کاٹا، چند لمحوں میں یہ قوتیں فنا ہو گئی۔ یہ مثال میری مکمل ہو گئی۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو جتنا ظلم ہماری اس قوم شیعہ پر ہوا ہے، علویوں پر ہوا ہے، اتنا ظلم کسی مسلک، کسی مذہب، کسی فرقے پر نہیں ہوا۔ بنی امیہ کے دور سے وفات رسول کے بعد سے لے کر کے پورے 25 سال ستایا گیا۔ اس 25 سال کے بعد وہ 5 سال 4.5 سال کا دور جو مولا علی کا تھا، کہ جس میں شیعوں نے سانس لینا، سکون کی سانس لینا چاہا تھا، تو 3 جنگیں سامنے آ گئی۔ ادھر وہ 4 4.5 سال 5 سال کا دور گزرا ہے کہ ادھر امام حسن علیہ السلام کا دور آیا۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد واقعہ کربلا کے بعد سے اگر ہم یہ تقریباً 200 سال کی تاریخ پر نظر کریں تو یہ پوری 200 سال کی تاریخ بنی امیہ اور بنی عباس نے ہمارے خون کا گارا بنایا، ہمارے سروں سے اپنے اپنے محل تیار کیے۔ یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے، تاریخ سچائی ہے۔ لیکن اگر یہی ظلم کسی اور قوم کے اوپر ہوتا، نہ آج اس کا نام ہوتا، نہ آج اس کا نشان ہوتا، نہ کوئی ماننے والا ہوتا، نہ کوئی نام لینے والا ہوتا، لیکن آج وہ معجزہ ہے، وہ کمال ہے اس بات کا، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آج یہ قوم اتنا زیادہ قتل ہونے کے بعد بھی، گھروں کے ویران ہو جانے کے بعد بھی، کتاب خانوں کے جل جانے کے بعد بھی، ہر اعتبار سے مصیبتوں کو برداشت ہو جا کرنے کے بعد بھی آج پوری دنیا میں یہ قوم موجود ہے، اور صرف موجود ہی نہیں ہے، سربلند بھی ہے، باعزت بھی ہے، بآبرو بھی ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا دنیا والوں کے سامنے کہ آج ہم دنیا میں کم ضرور ہیں مگر بے عزت نہیں ہے، ہم کمزور ضرور ہیں مگر بے آبرو نہیں ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم دنیا میں کم ضرور ہیں مگر بے عزت نہیں ہیں، ہم کمزور ضرور ہیں مگر بے آبرو نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ عزت، یہ آبرو، یہ جاہ و حشم، یہ وقار، یہ عظمت ہمیں کسی دربار کے در پر بھیک میں نہیں ملی ہے۔ یہ عزت، یہ آبرو ہمیں فرش رضا سے ملی ہے، ہمیں چادر زینب سے ملی ہے، ہمیں اکبر کی جوانی سے ملی ہے، ہمیں عباس کی وفا سے ملی ہے، ہمیں سکینہ کی پیاس سے ملی ہے، ہمیں پرچم عباس سے ملی ہے، ہمیں منبر حسین سے ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارکان ہدایت ہے، چاہے عباس کا علم ہو، چاہے منبر رسول ہو، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ چاہے عباس کا علم ہو، چاہے غدیر کا منبر ہو، چاہے کربلا کا میدان ہو، چاہے اصغر کا بچپنا ہو، چاہے اکبر کی جوانی ہو، چاہے قاسم کا نونہال نوجوانی ہو، یہ سارے وہ ارکان ہدایت ہیں، وہ عناصر بشریت ہیں کہ جس کے بلبوتے پر آج ہمارے اندر عزت موجود ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آج بھی دنیا سیاست کھیل رہی ہے، آج بڑی بڑی طاقتیں بھی ہماری مجالس کے اوپر پابندی لگا رہی ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، آپ سب واقف ہیں، بہت لطف اندوز ہوں گے آپ۔ آج سے کچھ برس پہلے
توجہ، آج سے کچھ برس پہلے، بس توجہ کا طالب ہوں، غور سے میری اس بات کو لوگ سن لیں، ایک واقعہ ہوا تھا، پوری دنیا میں اس کا بہت چرچا ہوا تھا. دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت، اس کا سب سے بڑا انسان، دنیا کا سب سے بڑا ملک، سب سے بڑی طاقت، اس کا سب سے بڑا انسان، کہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر میری حکومت ہے. شاید آپ کے اذہان پہنچ چکے کہ جس کے محافظین کتنے ہیں نہیں معلوم. جارج بش، کہ جس کے کتنے محافظ تھے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر اس کے راستے جہاں سے وہ گزرے، جہاں وہ بیٹھے، جہاں وہ کھانا کھائے، جہاں وہ کانفرنس میں جائے، جہاں وہ سیمینار میں جائے، کسی میٹنگ میں جائے، وہ انسان، کسی میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی فوٹو لے سکے. کوئی عام انسان. دیکھیں، خدا جب کسی سے انتقام لیتا ہے یا اسباب فراہم کرتا ہے تو مظلوموں کے حق کو مظلوموں تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور ظالم کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لہذا وہ کہیں میٹنگ میں جا رہا ہے انسان تو اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی کیپچر نہ کر لے، کوئی ہماری فلم نہ بنا لے، کوئی ہماری فوٹو نہ کھینچ لے، کوئی ہماری وائس ریکارڈ نہ کر لے. لیکن جب ظلم حد سے آگے بڑھتا ہے، اگر اخبار میں کوئی بات آنے والی ہو تو پہلے پوچھا جائے گا کہ یہ بات کس طریقے سے چھاپی جائے، ٹی وی پر اسے دکھائی جائے نہ دکھائی جائے، لیکن جان قربان ہو جائے کہ جب خدا نے ذلیل کرنا چاہا تو ایک انسان نے بھرے مجمع میں جب اس کے اوپر جوتا پھینک کے مارا تو انہی کے وسائل کے ذریعے، انہی کے کیمروں کے ذریعے سے، انہی کے وسائل کے ذریعے سے ایک سیکنڈ کا فاصلہ بھی نہیں ہوا، اسی وقت ساری دنیا میں یہ خبر سارے لوگوں نے لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس کو چھپا بھی نہیں سکتے. آج ہماری مجلسوں کے اوپر چاہے جتنی پابندی لگ جائے، لیکن یہ ہماری مجلسیں رکی نہیں. آج مجمع نہیں آ سکا، لیکن تمہارے ہی بنائے ہوئے ان ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس سافٹ ویئر کے ذریعے، ان دستگاہوں کے ذریعے، ان مشینوں کے ذریعے تم نے ہمیں امام بارے میں آنے سے روک دیا. تو صحیح حسینیوں نے ہمیں وہ جذبہ دیا ہے، تمہارے ہی مشینوں کے ذریعے سے ہم حسینی پیغام امام بارے کے باہر تمہارے گھروں تک نہ پہنچا دیا تو حسینی نہ کہنا. نہ اتنی پابندیاں ہوتی، نہ ہم ان وسائل کو استعمال کرتے. امام باڑے میں 100 200 500 لوگ آ جاتے، لیکن آج ہزاروں لوگ سن رہے ہیں. وہ ضعیف و ناتواں انسان کہ جو چل نہیں سکتے تھے، آج اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حسینی پیغام سن رہے ہیں. لہذا مایوس نہ ہو کبھی، کیونکہ ہمارا ہم نہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، نہ درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے ہیں، نہ نیٹ ورک سے جدا ہو کر کے کوئی ایروپلین ہے. ہم وہ ہیں کہ ہمارا رشتہ، ہماری ڈور کل بھی کسی معصوم کے ہاتھ میں تھی، آج بھی کوئی معصوم ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. کل بھی ہماری ڈور کسی امین ہاتھوں میں تھی، آج بھی کوئی امین ہے. کل حسین نے ہمیں کنٹرول کیا، آج حسین کا لال پردہ غیب سے ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. نہ کل بکھرے تھے، نہ آج بکھرے ہیں، نہ کبھی بکھریں گے. لہذا محرم کا آغاز ہو چکا، پہلی محرم ہے.
اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو حسین ابن علی نے مدینے سے لے کر کے مکے تک اور مکے سے لے کر کے کربلا تک جو درس دیا ہے، کوئی منزل ایسی نہیں کہ جہاں امام نے قیام، منزل تو چھوڑیے، قدم قدم چلتے چلتے امام اپنی سواری پر ہیں، اگر کوئی چاہنے والا بغل میں سواری پر آ گیا تو امام سے گفتگو ہوئی تو امام نے کوئی نہ کوئی پیغام اس وقت بھی دے دیا ہے، انسانیت کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے۔ لہذا اس پوری منازل جو 20 سے 22 تقریباً منزلیں ہیں کربلا تک، ہر منزل پر جب امام نے قیام کیا ہے، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا وقت آئے گا تو میں گزارش کروں گا کہ اگر حسین ابن علی 72 کو لے کے گئے تھے، دیکھیں بہت سے لوگ یہ باتیں پڑھتے ہیں، توجہ ہونی چاہیے، پڑھتے وقت دقت کرنی چاہیے ہمیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ حسین کے ساتھ چلے تھے، مدینے سے، مکے سے بھی بہت سے لوگ شامل ہو گئے تھے۔ کربلا پہنچنے کے بعد جب امام نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا اور چراغ بجھا دیا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، تو کوئی نہیں گیا، مسلم ہے۔ لیکن مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کے درمیان میں بہت سے لوگ جو امام کے ساتھ تھے وہ امام کو چھوڑ کے چلے بھی گئے ہیں۔ بہت سے لوگ چلے گئے ہیں اور بہت سے لوگ آگے مل بھی گئے ہیں، بہت سے لوگ چھوڑ کے گئے اور بہت سے لوگ آگے مل گئے ہیں۔ لہذا اگر ہم ان شخصیتوں کو بیان کریں گے تو بہت صرف ہوگا، لیکن بس مختصر سے بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ جناب حر ابن یزید ریاحی، وہب کلبی، زہیر ابن قیم اور بھی شخصیتیں، لیکن یہ 3 شخصیتیں بہت نمایاں ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے شعراء نے، ہمارے ذاکرین نے، ہمارے خطباء نے جناب حر کے جو فضائل بیان کیے ہیں، کتنا بیان کیے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا میں۔ زیادہ تر اشعار کے سانچے میں جو مفہوم ڈھالے جاتے ہیں وہ یہ کہ پروردگار کی تقدیر ایسے بدل دے جیسے حر کی تقدیر بدلی ہے، زیادہ تر یہی مفہوم کہ شب عاشور حر نے لشکر یزیدی کو چھوڑا اور امام سے آ کے مل گئے۔ اگر حر کی حیثیت کو پہچاننا ہے، صرف ایک جملہ کہوں گا، بس صرف ایک جملہ کہوں گا میں۔ جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، عباس کو نہ روکتے، حر کے سروتن میں جدائی ہو جاتی، معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد جنگ ہوتی نہ ہوتی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس کا خاتمہ ہو جاتا، جبکہ حسین جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جب حسین نے اپنے بچوں کی 3 دن تک پیاس اور بھوک کو برداشت کیا ہے، تب حسین کو حر ملا ہے، تب حسین کو حر ملا ہے۔ حر کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اگر حسین چاہتے، بس آخری فقرات ربط مسائل، اگر حسین چاہتے تو 30,000 کے مقابلے میں 50,000 کا مجمع اکٹھا کر سکتے تھے۔ حسین کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، اس لیے کہ جس حسین کے پاس مکے کی سرزمین 3 شعبان کے بعد سے لے کر کے اور ذی الحجہ کے ذیقعدہ کے آخر تک میں 22,000 دستخط کیے ہوئے خطوط پہنچ گئے ہوں، صرف خطوط پہنچ گئے ہوں کوفے والوں کے، اگر وہ 40-50 ہزار کا لشکر اکٹھا کرنا چاہتے تو نہ کر لیتے،
یقیناً اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن حسین کنکڑوں اور پتھروں کا ڈھیر نہیں جمع کرنا چاہتے تھے، جوہری ان ہیرے اور موتیوں کی تلاش کر رہا تھا کہ جو اسلام کے جھومر میں اور پیشانی پر سجنے کے لائق ہو۔ حسین اسی لیے حسین نے صرف 72 کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے ایک جملہ کبھی کہا تھا، میں دہرا دوں کہ اگر ان 72 شہداء جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی عظمت کو پہچاننا ہو، ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اودہ، یا انصار دین اللہ، یا انصار رسول اللہ، ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا ہے۔ جملہ کہوں میں نے کئی بار اس کو دہرایا ہے ممبر سے کہ اگر 72 کی عظمت کو پہچاننا ہے تو بس اسے ایک جملے میں سنیے کہ جب ابو تراب کے لال نے اپنے مضبوط پنجوں سے کائنات کا جگر نچوڑا ہے تو 72 قطروں میں وہ جوہر گرے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، کہ جو سارے کائنات کا جگر جب نچوڑا ہے ابو تراب کے لال نے، تب اس کائنات کے جگر سے 72 قطرے گرے ہیں کہ جو جوہر کائنات بنے، کہ جن کا خون نبض کائنات میں تزریق کیا گیا تو آج دنیا میں آثار حیات موجود ہے۔ ورنہ مجمع اکٹھا کرنا چاہتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، یزید کا تختہ ہی پلٹنا چاہتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ نہ آج یہ عزا خانہ ہوتا، نہ آج حسین کا ماتم ہوتا، نہ فرش رضا ہوتی، نہ پیغام بشریت ہوتا، نہ پیغام انسانیت ہوتا، نہ کوئی عہد و پیمان کی قصد کرنے والا ہوتا، نہ کوئی اکبر کے جوانی کی قسم کھانے والا ہوتا، نہ عباس کے وفا کی کوئی سوگند یاد کرتا، نہ بشیر کی کوئی نظر دلانے والا ہوتا، نہ ردائے زینب کی کوئی قسم کھاتا، نہ خواتین کی کوئی آبرو ہوتی، نہ جوانوں کی کوئی حیثیت ہوتی، نہ ضعیفوں کا کوئی وقار ہوتا۔ حسین ابن علی نے ان ساری چیزوں کی آبرو بچا لی ہے اور اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ بس کل میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو کس انداز سے یہ قافلہ چلا تھا۔ کئی لوگ آئے تھے جس میں سے تقریباً 12 لوگوں کا ذکر ملتا ہے، بعض روایتوں میں 20 لوگ، 20 میں سے 12 غیر تھے، 8 اپنے تھے، کہ جن لوگوں نے امام کو مشورہ دیا تھا کہ امام آپ مدینے سے نہ جائیے، آپ عراق نہ جائیے، آپ کربلا نہ جائیے، مکے نہ جائیے۔ 20 لوگوں نے جو مشورہ دیا تھا اس میں 12 غیر تھے، 8 اپنے گھر کے تھے، اور 8 جو اپنے گھر کے تھے ان میں سے 2 نمایاں شخصیتیں تھیں، 3۔ ایک شخصیت ناموس رسول ام المؤمنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ، دوسری شخصیت جناب عبداللہ ابن عباس، تیسری شخصیت جناب محمد حنفیہ، اور بھی 2 افراد تھے، لیکن یہ 3 کا ذکر خاص ملتا ہے۔ اور بھی لوگوں نے کہا تھا کہ نہ جائیے۔ ہر ایک نے جب امام کو یہ مشورہ دیا اور کہا ہے کہ فرزند رسول آپ نہ جائیے، تو امام نے ہر ایک کو اس کی ظرفیت کے اعتبار سے الگ الگ جواب دیا تھا، اس لیے کہ ایک ہی جواب ہر ایک کے لیے کافی نہیں تھا۔ جب جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فرزند رسول یا ابا عبداللہ آپ نہ جائیے، کیونکہ میں نے آپ کے جد سے یہ سنا ہے کہ میرا حسین قتل کر دیا جائے گا،
تو عبداللہ ابن عباس سے امام نے جواب کیا دیا تھا؟ اے عبداللہ ابن عباس، بالکل صحیح سنا ہے، کہ پھر آپ کیوں جا رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہے قتل ہو جائیں گے؟ تو امام نے جواب کیا دیا؟ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا یہ ہے کہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھ کہ مشیت پروردگار یہی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں۔ جیسے یہ سنا تو پلٹ کے ایک جملہ کہا، یا ابا عبداللہ فما معنی حملک هذه النسوہ، اگر مشیت پروردگار یہی ہے کہ آپ قتل ہو جائیں گے تو بھئی عورتوں اور بچوں کے لے جانے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیوں لے جا رہے ہیں آپ؟ امام نے کیا فرمایا؟ یہ اے عبداللہ ابن عباس، ان اللہ شاء ان یراہن السبایا، مشیت پروردگار یہ ہے کہ یہ سب کے سب اسیر ہو جائیں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ مولانا چاہیے، برادر عزیز آپ مت چاہیے، ان کے نام وصیت کر دیا، اپنا نمائندہ بنا دیا، انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي واصير بسيرة جدي وابي وان امر بالمعروف وانهى عن المنكر۔ اے میرے بھائی، میں خون بہانے نہیں جا رہا ہوں، میں قتل و غارت گری کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کا گھر لوٹنے نہیں جا رہا ہوں، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں تاکہ امت جد کی امت جو بگڑ چکی ہے اس کو سدھار دیا جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے، نیکیوں کا حکم دینے جا رہا ہوں، پرچار کرنے جا رہا ہوں، برائیوں سے لوگوں کو روکنے جا رہا ہوں، اپنے جد اپنے نانا کی سیرت اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کرنے جا رہا ہوں۔ مطمئن ہو گئے، نکلنا چاہا تو چاہنے والی نانی نے دامن تھام لیا، میرے لال ذرا کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جا۔ امام اپنی نانی کے پاس بیٹھ گئے، نانی کہیے کیا ہے؟ کہا میرے لال، میں نے تیرے جد سے یہ سنا ہے کہ میرا حسین عراق جائے گا اور وہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے۔ میرے لال اگر تو عراق جا رہا ہے تو مت جا۔ امام نے اپنی نانی کو سمجھایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جناب ام سلمہ تڑپنے لگی، لرزنے لگی۔ جب امام گھر سے نکلنے لگے، چلنے لگے، تو ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے کہا میرے لال اتنا تو بتاؤ کہ تو پردیس میں ہوگا، تیرے اوپر جب ایسی مصیبت پڑے گی تو میں سمجھوں گی کیسے؟ بس ہی صحیح یہ کہا، بس ایک مرتبہ ارے امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ایک مشت خاک اٹھائی، ایک کھاروں میں رکھا اور اپنی نانی کے حوالے کیا اور فرمایا اے میری نانی ام سلمہ، ارے میں جا رہا ہوں، اس خاک کو اپنے پاس رکھیں، اس کو شب و روز دیکھتے رہیں، جب تک یہ مٹی مٹی رہے، سمجھ لے تیرا لال زندہ ہے۔ ارے جس دن یہ خون میں تبدیل ہو جائے، ارے سمجھ لیجئے گا کہ تیرا حسین اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ اے آزادارو، ارے قافلہ چلتا گیا، ام سلمہ کانپتی رہی، اہل مدینہ روتے رہے۔ قافلہ چل گیا، چلنے لگا، حسین نے قافلے کو روکا، ایک ایک سے رخصت ہوئے، سب سے پہلے پہنچے اپنے نانا کی لحد پر، نانا کی لحد سے لپٹ گئے، اے نانا آپ پر حسین کا سلام ہو، اے نانا آئیے وہی حسین ہے جو آپ کے دوش پر سوار ہوتا تھا، اے نانا ارے آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے، اے نانا ارے آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، عجب نہیں لہد پیغمبر تڑپ گئی ہو، لرز گئی ہو، نانا سے رخ
کہتی ہے کہ حسین نے اپنی دستار اتار لی اور ایک مرتبہ پاک رہنا خرامہ خرامہ ارے ماں کی لحد کے قریب پہنچے، ارے اپنے کو تربت فاطمہ پر گرا دیا. اماں ارے خدا حافظ و ناصر، اے اماں ارے اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں، ارے آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا. قبر زہرا ہلنے لگی، قبر زہرا سے آواز آئی، اے میرے لال حسین ارے تو تنہا نہ جائے گا، جہاں جہاں تو جائے گا یہ دکھیاری ماں اپنی پسلیاں تھامے تیرے پیچھے پیچھے چلے گی. اے میرے لال حسین ارے یہ ماں اس وقت بھی رہے گی جب میری آغوش ہوگی، تیرا سوکھا گلا ہوگا، سمر کا کند خنجر ہوگا، میں فریاد کرتی رہوں گی. میری آغوش میں تیرے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، میں تڑپتی رہوں گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. حاضرین بزم، ناظرین مجلس، جن کی جو حاجات ہیں پروردگار اسے پوری فرما. ہمارے والدین اور تمام مومنین، بالخصوص جناب حاجی مصطفیٰ بھائی جعفر صاحب جس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے. پروردگار یہ وبا، یہ بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین.